اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع جو ہے بہت اہم ہے کہ شادی کی پہلی رات جو ہے جس کو شب زفاف کہا جاتا ہے اس کے شرعی آداب کیا ہیں۔ چونکہ آج کل جو ہے غیروں کا مغربی تہذیب کا اثرات کا بہت گھناؤنے اثرات جو ہے ہمارے نوجوانوں پر پڑ گئے ہیں، تو اس لیے جو کچھ وہ موبائلز میں، سی ڈیز میں اور جو کچھ گوگل میں وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، سب کچھ یہی ہے، اور قرآن و سنت کا جو حکم ہے انہوں نے وہ بھلا دیا ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک نعمت عظمیٰ دونوں کو عطا فرمائی، بیوی کو رفیق حیات شوہر دیا، شوہر کو رفیقہ حیات بیوی جو ہے دی، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت جو ہے اس کے اوپر شکرانہ کرنا چاہیے۔ 2 رکعت ان کو نفل پڑھنے چاہیے اور وہ مطلب عروسی جو خیمہ کمرہ ہے اس میں پڑھ لیں یا مسجد ہے وہاں پڑھ لیں، تو 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرنی چاہیے۔ پہلا تو یہ عمل کرنا چاہیے۔ شب زفاف شادی کی رات دوسرا عمل یہ کرنا چاہیے کہ جب دلہن جو ہے وہ دولہے کے گھر آ جائے، جس وقت دلہن دولہے کے گھر آ جائے تو اب دلہن وضو کرے اور اس کے جو سارا وضو کا پانی ہے اس کو سارے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا جائے۔ اس سے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں حسن اتفاق اور احسن طریقے سے عائلی زندگی گزارنا اس کی ایک جو ہے وہ نیک فالی لی گئی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مختلف پانی لے کر صرف پاؤں کو دھو کر جو ہے وہ چھڑک دیا جائے چاروں کونوں میں۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، کر لیں گے تو ایک اچھا ہے، نہیں کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ تیسرا یہ کہ جب دلہن کا والد یا دلہن کا محرم صالح آدمی دولہے کے گھر جا کر، جب دلہن اپنے گھر آ جائے تو اس کے گھر جا کر وہاں سے پانی منگوائے، اس پانی پر دم کرے، سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس طریقے سے 2 سورتیں معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر جو ہے دم کرے اور دلہن کے سینے اور سر پر پانی چھڑکے اور کہے اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ بے شک میں اس دلہن کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ عمل جو ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھا عمل یہ ذہن میں رکھیں کہ عروس پلنگ یا بستر پر جمع ہونے کے بعد مباشرت کے آداب میں سے ایک ادب جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ خامد اور بیوی دونوں باوضو ہوں، ہم بستری باوضو ہو کر کریں تاکہ اس وضو کے جو اثرات ہوتے ہیں بہت دور تک انشاءاللہ جائیں گے، ان کی اولاد نیک اور صالح اور نرینہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اور اگلا ادب غالباً 5واں وہ یہ ہے کہ جب خامد بیوی جو ہے وہ کیا کریں، ہم بستری کریں تو جانوروں کی طرح نہ ہوں، انسانوں کی طرح جس طرح اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں احجار علوم کے اندر، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقعن احدکم علی امرأته کما تقع البہیمۃ ولیکن بینہما رسول، قیل وما الرسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال القبلۃ والکلام۔ مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا تمہارا کوئی ایک جو ہے بیوی پر اس طرح نہ پلٹ پڑے، اس طرح نہ واقع ہو جیسے جانور واقع ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان، زوجین کے درمیان، خامند اور کیا کہتے ہیں وائف کے درمیان رسول ہونا چاہیے۔ عرض کی یرسم رسول کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بوسہ اور کلام۔ اس سے فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے خامند بیوی آپس میں شیریں گفتگو، آپس میں کلام جو ہیں وہ کر لیں، جانوروں کی طرح یکدم جو ہے وہ بستری نہ شروع کر دیں، یہ جو ہے وہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور چھٹا عمل یہ کریں کہ جو نکاح میں اقمار رکھا گیا ہے وہ دیکھنا ہے کہ اقمار معجل ہے یا مؤجل ہے، یعنی وہ فوری ادا کرنا ہے یا مطلب کہ اس کے لیے ڈیٹ مقرر ہوئی ہے کہ بعد میں دے دیں گے۔ اگر معجل ہے تو پھر مہر معجل ادا کرنے سے پہلے شوہر بستری نہ کرے، اور بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ شوہر جب تک اس کا حق
جو ہے وہ حق مار نہ ادا کرے اس وقت تک وہ ہم بستری اگر نہ کرنے دے تو شرعی طور پر اس کا حق ہے، البتہ اگر مارے مؤجل ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، جو ہے وہ تو بعد میں تاریخ جو ہے وہ طے ہوگی تو پھر جو ہے وہ دینا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں ساتویں بات کہ جب ہم بستری کریں تو قبلہ رخ نہ ہوں، چرپائیوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے مسلمان تو آج کل باتھ روم میں بھی خیال نہیں کرتے، قبلہ رخ اس طرف جو ہے وہ منہ کر دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ قبلہ رخ منہ نہیں ہونا چاہیے بوقت جماع، بوقت ہم بستری، جی تو شب روسی کو قبلے کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مطلب اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور آٹھویں بات، جب میاں بیوی آپس میں مباشرت کرنے کا ارادہ کریں تو شوہر بیوی کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ میں تجھ سے بیوی کی خیر طلب کرتا ہوں، اس بیوی کی بھلائی طلب کرتا ہوں، جس چیز پر تو نے اس بیوی کو پیدا کیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ بیوی کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے امان چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جادو ٹونا ہر قسم کے خلاف شرع اگر کسی نے کام کیے ہوں گے، اس سنت دعا کی برکت سے انشاءاللہ ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور نامی بات، شوہر جو ہے جب ہم بستری کرنے لگے تو شرعی حقوق کو سامنے رکھے۔ قرآن نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ قرآن نے کہا ہے کہ محبوب آپ سے صحابہ سوال کرتے ہیں، مطلب ہے کہ حیض کے بارے میں، آپ نے فرمایا پلیتی ہے، حیض کے دنوں میں بالکل اپنی بیویوں کے قریب نہ جایا کریں۔ ٹھیک، تو اگر وہ ایام مخصوصہ ہیں تو پھر بیوی سے پتہ کر لینا چاہیے شب زفاف کو کہ ایام مخصوصہ سے تو آپ نہیں گزر رہی، اگر ایام مخصوصہ سے گزر رہی ہیں تو پھر ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، پھر جو ہے وہ گناہ ہوگا، کیونکہ ایک لا تقربوہن حتی یطہرن، قرآن نے کہا ہے کہ جب تک وہ پاک نہیں ہوتی، ان ایام کو گزار نہیں لیتی، اس وقت تک اس کے جو ہے وہ قریب نہیں جانا، ہم بستری نہیں کرنی۔ اس وجہ سے اگر ایسا کریں گے پھر آپ کو پتہ ہے اولاد کی 3 قسمیں ہیں، ولد الزنا، ولد الحرام، ولد الحلال، تو بعض پھر اس کو جو ہے وہ اس میں شمار کرتے ہیں، ولد الحرام میں شمار کرتے ہیں، جی تو اس لیے اس برے عمل سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور 10 نمبر یہ ہے کہ عمل زوجیت شروع کرنے سے پہلے اور لباس کی حالت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، خامن بیوی دونوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچانا اور جو تو ہمیں اولاد دے گا نیک اس کو بھی جو ہے وہ شیطان سے بچا کے رکھنا، جی تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے، جی۔ اور آخری بات جماع کے آداب میں سے یہ ہے کہ جماع کی حالت میں بہتر ہے کہ گفتگو نہ کی جائے، یعنی پہلے ہم بستری سے قبل تو کر سکتے ہیں لیکن جب ہم بستری ہونے لگے تو پھر گفتگو نہ کریں، پھر خاموشی کے ساتھ کریں۔ اللہ کریم ہمارے مسلمانوں کو جو مغربی تہذیب کے گھناؤنے اثرات ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان بھائیوں کو جن کو یہ حقوق پتہ ہی نہیں ہوتے کہ شب زفاف تو آ گئی ہے لیکن مسنون کام کیا ہیں، آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے کیا کیا طریقے تھے وہ ہمیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ہماری ویڈیو ہر شادی والا بھائی شب زفاف سے پہلے جو ہے وہ دیکھ لے تاکہ مسنون کاموں کا وہ پابند ہو جائے اور اس کی ساری زندگی قرآن و سنت کا جب پیکر بنے گی تو انشاءاللہ اولاد بھی نیک ہوگی، بیوی بھی فرمادار ہوگی، اور ساری زندگی جو قرآن نے کہا ہے نا ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، بیوی سکون پیدا کرنے کے لیے جو ہے ملی ہے تو انشاءاللہ وہ سکون کی ساری زندگی۔ اور حضور نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا ویسے تو ساری دنیا ہی لطف اندوز اور سامان اٹھانے کا کیا کہتے ہیں کہ ایک ہے سلسلہ، لیکن سب سے بہترین لطف اندوز ہونے کا سامان کیا ہے؟ نیک عورت ہے۔ تو نیک عورت تب بھی بنے گی جب آپ مسنون کام خود بھی کریں گے اور کیا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر آپ کی اولاد بھی نیک پیدا ہوگی۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو جو 9-10 باتیں عرض کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔